عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید سزا، بشرا بی بی کو 7 سال قید سزا ہوئی۔ اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف لیک آف ایویڈنس کی بات کر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں جج کو، اتنا سیدھا یہ کیس ہے اور عمران خان صاحب کو فیصلہ ہوا۔ حکومت فتح کے شادیانے بجا رہی ہے، ظاہر ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایویڈنس یا لیک آف ایویڈنس کی یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس پر پریس کانفرنس کی، ذرا انہی سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ سیاسی فیصلہ کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ عدالتی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار سے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ ایک طرف پیسہ ملک ریاض صاحب کا ایڈجسٹ کیا گیا، دوسری طرف ٹرسٹ کو زمین ملی، تو ایک مالی فائدہ بھی ہوا عمران خان صاحب کو اس چیز کا۔ سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آج آپ کو جلدی نہیں ہے کہ یہ جو ریویو فائنڈ کرنا آپ نے جو سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو 190 ملین کیس میں، اب پھر آپ نے کل کا ٹائم میں سن رہا ہوں کل کا جمع کرائیں گے، تو 3-4 دن ہو گئے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلمان صفدر صاحب سے میری بدستور گفتگو جاری ہے، وہ ڈرافٹ کر رہے ہیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں، وہ کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں تک یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ فیصلہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، مجھے یقین ہے آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگی کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جس کو کوئی ایسی بات نہیں، اور مذکّہ خیز ہے۔ دیکھیں، میں کچھ دستاویزات آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن پھر بھی اب چونکہ 140 صفحے ہیں، کاغذ کالا کیا گیا ہے، تو اس کی اپیل بنانے میں کچھ وقت لگتا ہے، مختلف پیروں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، تو یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ اسی ہفتے میں یقیناً ہوگا۔ لیکن کیا ایسی کیا چیز ہے اس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایگزونریٹ کرے گی؟ دیکھیں، میں نے ظاہر ہے بہت غور سے اس فیصلے کو پڑھا ہے، میں نے ٹیگ اس پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس فیصلے میں صرف ایک ہی پیراگراف، یہ فیصلہ کون سا ہے جو یہ رانا جاوید ناصر صاحب نے دیا ہے، جس میں 14 سال کی سزا دی ہے۔ دیکھیں، اگر اس فیصلے کو ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے، جو بھی انگریزی زبان پہ تھوڑی سی دسترس رکھتا ہے، اس فیصلے میں ایک ہی بات کی گئی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ پیسہ جو برطانیہ سے آنا تھا ریاست پاکستان کی جانب، یا ریاست پاکستان کو ملنا تھا، وہ پیسہ شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب نے ڈائیورٹ کر دیا ٹورڈز دی اکاؤنٹ، اس اکاؤنٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، جس میں 460 ارب روپے جو بحریہ ٹاؤن کے ذمہ واجب الادا قرار دیے گئے تھے، وہ جمع ہونے تھے۔ بار بار ہر دوسرا پیرا جو ہے اس فیصلے کا یہی کہتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں پڑھوں، کہیں پہ بھی پڑھ دوں، یہ پیرا 8 میں پڑھ رہا ہوں، اس کے صفحہ 5 پہ اس فیصلے کے لکھتے ہیں: The investigation further disclosed that the allocation of land for the Al-Qadir Trust, along with the promise to construct a university, was made in a quid pro quo arrangement, allowing the adjustment of amount £171.15 million against the amount owed by the accused Malik Riaz to obscure the personal benefit to the accused Imran Ahmed Khan Niazi. A trust arrangement was made. اچھا، آگے دیکھیے، پھر یہ کہتے ہیں: Accused Imran Ahmed Khan Niazi, the former Prime Minister of Pakistan, played a pivotal role in the illegal transfer of funds meant for the state of Pakistan into an account designated for the payment of land by the Bahriya Town, Karachi, in the name of Registrar, Supreme Court of Pakistan, ultimately benefiting accused ملک ریاض حسین۔ اب یہیں رک، یہی بات ہے جو بار بار اس فیصلے میں کی گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس فیصلے میں۔ اب ہمارے سامنے برطانیہ کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ ججمنٹ جو ہے اس معاہدے کا ذکر کرتی ہے جو ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ہوا۔ یہ اس میں کوئی ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے، یہ فریق نہیں ہے اس میں۔ تاریخ بتا دیں گے اس کی؟ جی، یہ ہوتا ہے 3 دسمبر 2019 کو پریس سٹیٹمنٹ آتی ہے، لیکن جو معاہدہ ہے اس کی تاریخ ہے 6 نومبر 2019۔ اب اس کا پیرا 45 پڑھ لیجئے۔ دیکھیں، یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، کوئی بھی چاہے تو اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ تھا، وہ پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ ملک ریاض خاندان کے ویزے کیوں کینسل کیے گئے۔ ویزا کینسلیشن کے خلاف یہ اپیل تھی ان کی جو ہائی کورٹ میں گئی، اس میں پورا انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے آدھا فیصلہ جو ہے پاکستان سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس میں ملیر زمین کے حوالے سے فیصلہ آیا اور بعد میں کہا گیا کہ 460 ارب روپے ادا کرو، اس کو لکھا گیا ہے۔ پورا جو اس کا سیاق و سباق تھا وہ بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ آپ کے اپنے سپریم کورٹ نے دیا ہے،
اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور عوامل کے علاوہ اور بھی گراؤنڈز ہیں کہ آپ کے ویزے جو ہیں وہ صحیح کینسل کیے گئے ہیں، آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، آپ اپنی املاک بھی، اپنی رقم بھی اس ملک سے لے جائیے اور خود بھی جائیے۔ یہ ہے اس فیصلے کا تناظر، اور اس میں پورا انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ نقل کیا، اور جو ایگریمنٹ ہوئی جس کو فریم ورک ایگریمنٹ کہتے ہیں ملک ریاض خاندان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان، اس کی بھی سمری کر دی ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہے کیا۔ اور یاد رہے کہ یہ ایگریمنٹ پاکستان میں جو مقدمہ چلا اس میں نہیں پیش کی گئی، پروسیکیوشن نے یہ ایگریمنٹ نہیں پیش کی، ان کے پاس تھی یا نہیں تھی، یہ ان کا فرض تھا۔ دیکھیں اس ایگریمنٹ کی غیر موجودگی میں صرف ڈیلی ٹیلی گراف میں چھپی ہوئی ایک لائن کہ منی ہیز بین ریٹرن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان کو بنیاد بنایا گیا پورے مقدمے۔ لیکن این سی اے کی پریس ریلیز بھی یہ کہتی ہے کہ وہی پریس ریلیز وہیں چھپی تھی نا، ٹیلی گراف اخبار میں اور ایک آدھ اور اخبار میں، تو این سی اے کی جو پریس ریلیز تھی اس کو بنیاد بنایا گیا اس پورے مقدمے کا اور سزا دینے کا۔ اب یہاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ تھی کیا جو این سی اے اور ملک ریاض خاندان کے درمیان ہوئی۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، یہ پیرا 45 ہے اس فیصلے کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پریس ریلیز کا بھی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ On 3 December 2019, the NCA issued a press statement announcing that it had agreed a £190 million settlement as a result of its investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued at approximately £50 million and all the funds in the frozen accounts. یہ وہ ون ہائٹ پارک کارنر ہے، 50 ملین۔ حسن نواز نے جو بیچی تھی The NCA announced، یہ وہ پریس ریلیز ہے، that the assets would be returned to the state of Pakistan. ٹھیک، the settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019 made between the NCA and Mr. Ali Riaz Malik. It identified that the monies which had been subject to the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019. As a result of this agreement, the asset freezing orders were subsequently set aside by agreement. وہ بتا رہے ہیں کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ بھئی آپ کی یہ رقم ہم نے منجمد کی تھی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو منجمد کیا تھا اس کو ڈی فریز کر دیتے ہیں، لیکن یہ رقم آپ لے کے جائیے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے جہاں آپ کے ذمے 460 بلین جو روپے ہیں، لیکن اگر